دین اسلام کے بنیادی ارکان میں روزہ ایک عظیم الشان رکن ہے۔ قرآن مجید نے روزے کی فرضیت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے طلب ثواب کے لیے رمضان شریف کے روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اجر و ثواب کی دولت کے حصول کے ساتھ روزہ اہل ایمان کو نظم و ضبط، ایثار و قناعت، صبر و تحمل، پابندی وقت، احساس ذمہ داری، خوف خدا، اخلاص عمل، بلندی ہمت اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ مقررہ وقت کے مطابق روزے میں سحر و افطار کا نظام انسان کو وقت کا پابند بنا دیتا ہے، اور اس طرح ایک مہینے کی مشق انسان کو نظم و ضبط کا عملی نمونہ بنا دیتی ہے۔ چنانچہ ہر کام کو وقت پر کرنا اس کے لیے آسان بن جاتا ہے، اور اپنی عملی زندگی میں وہ لگاتار کوشش کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے انسان کو دوسرے لوگوں کی بھوک اور پیاس کے احساس کا درس ملتا ہے، اور معاشرے کے غریب اور محتاج افراد کی محرومیوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنے تجربے کی روشنی میں وہ مصروف عمل نظر آتا ہے۔ ایک خاص وقت تک کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے باز رہنے کی بنا پر روزہ انسان کو صبر و تحمل کا درس دیتا ہے، اور اس طرح ایک مہینہ روزہ رکھنے سے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ میدان جہاد اور زندگی کے دوسرے مشکل میدانوں میں بھوک پیاس سے ہمت نہیں ہارتا، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں تازہ دم رہتا ہے۔ تنہائی میں کسی رکاوٹ کے بغیر حلال چیزوں کے استعمال نہ کرنے سے انسان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خالق و مالک کے حکم سے وہ حلال چیزیں استعمال نہیں کر رہا، اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کا استعمال اس کے لیے کتنا خطرناک ہوگا۔ روزہ انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح روزے کی حالت میں وہ ایک عاجز اور فرما بردار بندے کا کردار ادا کر رہا ہے، اسی طرح زندگی کے باقی شب و روز میں بھی اسی روش کو برقرار رکھنا چاہیے۔ روزے کا سب سے اہم اور جامع درس تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا حصول ہی انسانی زندگی کا مقصود اور منزل مراد ہے۔ ایک روزے دار روزے کی حالت میں ہر قسم کے برے قول عمل سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک عمل کو بجا لانے میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس طرح روزہ انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ وہ روزے کے اوقات میں کسی بھی لمحے کو ضائع نہ کرے، اور اس کی ہر ساعت نیکی کرنے اور برائی سے بچنے میں مشغول رہے۔ جب روزے میں انسان اس قسم کی احتیاط کر لیتا ہے تو پھر روزہ اسے احتساب کا درس دیتا ہے۔ اب روزے دار اپنے ہر قول و عمل میں اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے اوقات کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ ایک مہینے کا مسلسل احتساب انسان میں یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کے شب و روز پر کڑی نظر رکھتا ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ احتساب کا درس اس کے احساس کو بیدار کرتا ہے، اور وہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو امانت خداوندی یقین کرتے ہوئے مصروف عمل رکھتا ہے۔ روزے کا درس احتساب انسان کو جس نیت اور اخلاص عمل کا پیکر بنا دیتا ہے، وہ اگر نیک کام کرتا ہے تو بھی اپنے خالق و مالک کو خوش کرنے کے لیے، اور اگر برے کاموں سے رکتا ہے تو بھی اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لحاظ سے روزہ انسان کو ریاکاری، دکھلاوے، نام و نمود اور بناوٹ ترک کرنے کا درس دیتا ہے، اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضا جوئی اور ثواب طلبی کے جذبے سے مالا مال کرتا ہے۔ چنانچہ خلوت و جلوت میں اس کی جد و جہد کا رخ ایک ہی منزل مقصود کی جانب رہتا ہے، اور وہ بالآخر حقیقی فلاح و بہبود سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں
حسن عمل کا جذبہ انسان کو پوری زندگی میں محنت و مشقت اور مصروفیت کا درس دیتا ہے، چنانچہ وہ نکما اور بیکار رہنے سے نفرت کرتا ہے اور وقت کو ضائع کرنے سے احتراز کرتا ہے اور فضول کاموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ روزہ انسان کو دین و دنیا کی بھلائیوں کے حصول کا درس دیتا ہے، اور روزے دار روزے کے شرائط و آداب کا پورا خیال رکھ کر ایک جامع درس حاصل کرتا ہے، اس لیے اس پر ملنے والا اجر بھی خاص نمایاں مقام رکھتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا ثواب عطا کروں گا۔ روزہ انسان کو صرف اجر و ثواب کی دولت سے ہی مالا مال نہیں کرتا، بلکہ سماجی اور معاشی طور پر اس کے جوہر انسانیت کو روشن کرتا ہے اور خیر و شر کی قوتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ رمضان شریف کے مہینے میں نیکی اور خیر کے جذبات تقویت حاصل کر کے پروان چڑھتے ہیں اور برائی کے عوامل مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح روزہ خیر کی بقا اور استحکام کا درس دیتا ہے، جبکہ شر اور برائی کے جذبات پر ضرب کاری لگا کر اس کے اثرات کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ روزے کے درس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان میں روحانی لطافت اور جذبات کی پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، چنانچہ وہ خدمت خلق، غمخواری، ہمدردی، تعاون اور محبت کی صورت میں عملی طور پر روزے کا درس بن کر سامنے آتا ہے اور دکھی انسانیت کو سکون پہنچا کر ملک و ملت اور قوم کی فلاح و بہبود میں اپنا کردار پیش کرتا ہے۔